السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے انعام کا دن، یعنی کہ عید کا دن کیسے گزاریں فرامین نبوی کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے تمام راستوں کے موڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے رب کے پاس چلو جو بڑا کریم ہے اور جو نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے تراویح پڑھنے کا حکم ہوا تو تم نے تراویح پڑھی، تم کو دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کی، اور اب چلو اپنا انعام لے لو۔ جب لوگ عید کی نماز پڑھ چکتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی، بس تم اپنے گھروں کو کامیاب و کامران لوٹو۔ یہ عید کا دن انعام کا دن ہے، اور اس دن کو فرشتوں کی دنیا میں انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صبح کو غسل فرماتے اور خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے اور پھر مدینے سے باہر چل کر عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے تقریباً 1000 قدم کے فاصلے پر تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی معمول رہا، سوائے ایک مرتبہ کے جبکہ بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں نماز پڑھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھا کر تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایک راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آنے اور جانے کا راستہ بدل دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطبہ اور واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور احکام سے آگاہ کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے بھیجنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی روانہ فرماتے تھے، یا کسی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع کی طرف تشریف لے جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ سے ڈرنے اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے فرماتے اور پند و نصیحت کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ مشہور عالم حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن اسلام کی شان و شوکت کا اظہار مسلمانوں کی کثرت اور عظیم اجتماعات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور روزہ کھولنے کا صدقہ فطر دے کر اس مقصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ عید کا دن کیسے گزاریں؟ عید کے روز غسل کرنا اور عمدہ لباس پہننا بہتر ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے
پہلے تاک کھجوریں کھانا سنت ہے، البتہ اگر کھجوریں نہ ملیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر جانا چاہیے۔ عید کے روز عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا مسنون ہے۔ نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کر کے گھر واپس لوٹنا سنت ہے۔ عید کے بعد ایک دوسرے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، بچوں کو بھی عیدگاہ لے جایا جا سکتا ہے۔ فطرانہ نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی کہ تقریباً 2.5 کلوگرام۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ تکبیرات پکارتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، عورتیں بھی تکبیرات پکارتی ہوئی عیدگاہ کی طرف جائیں، البتہ ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تکبیرات کا وقت شوال کا چاند دیکھ لینے سے عید سے فارغ ہونے تک کا ہے۔ تکبیرات کے لیے کوئی خاص الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت شدہ الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز عید سے فارغ ہو کر مسلمان بھائیوں سے مصافحہ و معانقہ کرنا ہماری شریعت نہیں بلکہ ہماری معاشرت ہے، اور خوشی کے موقع پر اپنی تہذیبی اقتدار کا جو قرآن و سنت کے منافی نہ ہو لحاظ رکھنا درست ہے۔ نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کر کے بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے گھر واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔